بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش، دیکھیں آزمائش جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا۔ جتنی زور سے چوٹ لگے گی اتنی زیادہ مرہم پٹی کی جائے گی، جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنی ہی زیادہ سرجری ہوگی، اور جتنی ہی زیادہ کمزوری ہوگی اتنا زیادہ آرام ملے گا۔ یہ چند جملے آپ اس پر غور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکلیں، آیت کا مفہوم جو ہے کہ بھائی مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ابھی آپ کی مشکلیں ختم ہوگی نہیں کہ آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو بہت دور پھینک دیتی ہے آپ سمجھتے میں بہت دور ہو گیا، لیکن نہیں، آپ دور نہیں ہوئے، بلکہ آپ جتنی دور آپ پھینک دیے گئے اتنا ہی قریب آپ کر دیے جائیں گے، اگر آپ اس آزمائش میں صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتے رہے۔ اس کے ہم ایک مثال سمجھتے ہیں، مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں صحابہ کی تعداد ہم دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 صحابہ کرام ان کی تعداد ہے، کم و بیش، لیکن پورے قرآن مجید میں نام صرف اور صرف ایک صحابی کا نام ہے، ایک ہی صحابی ہے جن کا نام پورے قرآن مجید میں ہے۔ اشارتاً تذکرے بہت سے صحابہ کرام کے ہیں، لیکن نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک صحابی کا تذکرہ کیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ یہ کون؟ زید بن حارثہ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی اتنا بڑا ملا۔ آزمائش کیا آئی تھی؟ یہ زید بن محمد کہلاتے تھے، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کی شادی کروائی، لیکن کچھ انبن ہو گئی اور یہ رشتہ زیادہ چل نہ سکا، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا قانون اور اپنی شریعت بتانی تھی، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ آپ زینب سے شادی کرو، جو حضرت زید کی بیوی تھی، یعنی اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے کی بیوی۔ چونکہ عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ خود حقیقی بیٹے کی طرح ہے، یعنی جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سسر پر حرام ہے، باپ پر حرام ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی حرام، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قانون کو بتانا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ شادی کرو، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی زید بن محمد اب نہیں کہلائیں گے، زید بن حارثہ کہلائیں گے، ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی، دیکھیں دیکھنے میں ہمیں نہیں لگتا، اتنا بڑا نہیں لگتا، لیکن وہ زید بن حارثہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی نسبت تھی زید بن محمد، اس نسبت کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ پر کیا گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں تذکرہ کیا، وہاں سے نام ہٹایا گیا، اور یہاں پر نام قرآن پاک میں کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اس قرآن کا ایک ایک حرف باقی رہے گا، جب کوئی آیت کریمہ پڑھے گا حضرت زید کا نام پڑھے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک سبق ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا بڑا انعام ملے گا۔ اس لیے ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر آزمائش آتی ہے، جب کبھی مجھ پر آزمائش آتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب کوئی بہت بڑی لاٹری لگنے والی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن خراب ہو گئے، ہماری عقلیں خراب ہو گئی، ہم خود بگڑ گئے،
ہوتا کیا ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے مال و دولت مل گیا، کچھ خوشیاں مل گئی، تو ہم اچھلنے کودنے اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، معصیت میں پڑ جاتے ہیں، پھر نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ نمازیں یاد رہتی ہیں، نہ قرآن پاک کی تلاوت یاد رہتی ہے، اور ذرا سے حالات آئے اب واویلا شروع، شور مچانا شروع، لوگوں میں بتانا شروع کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، ہماری عقلیں خراب ہو گئی، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی بھری پڑی ہے ہمارے سامنے۔ کوشش کریں جب کبھی حالات آئے صبر کریں، اور یہ جان لے کہ لاٹری لگ گئی ہے، اس کے بعد اللہ بہت بڑی راحت پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔